ہر کے بن ہادنا خوش سنتے سوئے او نفر نبود ہر ساعتے نور غالب ایمن از کسب و غسق درمیان اسبعین نور حق اشک خواہی رحم کن برشک بار اشک خواہی رحم کن برشک بار رحم خواہی برضعیف رحم آر۔ آج کے اشعار میں بعض احادیث کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا رومی عارفانہ انداز میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرما رہے ہیں۔ پہلا شعر اعتصام بالسنہ کی ترغیب میں ہے۔ علماء ربانی و صوفیہ کی تعلیمات کا تمام تر تعلق قرآن و سنت سے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جان لو کہ اللہ والے حزن و خوف سے امن میں ہیں، اور اولیاء اللہ مومن اور متقی لوگ ہیں۔ گویا ولایت کے لیے ایمان و تقوی بنیادی شرائط ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو ایمان و عمل کی اشاعت میں وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے آثار سے ملتا جلتا ہو، کیونکہ نیک کام اور نیک طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل کی روشنی میں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک ناجی ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا اس فرقے کی کیا علامت ہے جو ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا وہی ناجی ہے۔ آپ کے الفاظ مبارک ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ صوفیاء کرام اس علم و عمل کے وارث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے چھوڑا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کے بارے میں جو روایت مشہور ہے کہ علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، اس کا یہی مطلب ہے جو اس وقت عرض کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا رومی رائے حق کے طالبین اور اہل محبت یعنی صوفیاء کرام سے مخاطب ہیں۔ ہر کے بن ہادنا خوش سنتے سوئے او نفر نبود ہر ساعتے جس نے کوئی رسم میری سنت کے خلاف قائم کی ہر وقت اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ گویا بری سنت اور برے طریقے کا رائج کرنے والا ہمیشہ کے لیے عذاب و عقوبت کا مستوجب ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدسہ سرہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہا تو کافی مدت سوچتے رہے، استخارہ کرتے رہے کہ یہ کام رسول اور صحابہ نے نہیں کیا، میرے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟
کیونکہ یہ عمل اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے اور اجمیوں کو کلام اللہ کے قریب کرنے کے لیے تھا، اس لیے آپ کو الہاماً اجازت ملی اور آپ نے فارسی میں ترجمہ لکھا۔ اسی عمل کی طرف ایک حدیث میں بھی تائید کی گئی ہے۔ مولانا کے شعر میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنتا سيئة بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ جس نے اسلام میں یعنی اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے اور لوگوں تک پہنچانے میں کسی اچھی بات کو جاری کیا اور اس پر بعد میں جو عمل پیرا ہوتا رہا، تو جس نے اس پر عمل کیا اس کے لیے اس کا اجر لکھا جائے گا، عمل کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا اور اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برائی کو جاری کیا، جس نے اسلام میں کسی برائی کو جاری کیا اور اس پر عمل ہوتا رہا، تو اس کے اعمال نام میں اس کی برائی عمل کرنے والوں کے برابر لکھی جائے گی اور اس برائی میں عمل کرنے والوں کے بوجھ میں کمی نہ آئے گی۔ جامع صغیر میں ایک روایت ہے اور فتوحات مکیہ میں بھی محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ اعلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلم یا بلال انہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان لہو من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل اثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا۔ اے بلال، یاد رکھو جس نے میری سنت میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو چکی، تو اس پر جو عمل کریں گے اس کو ان سب کا ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی چیز شروع کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں، تو عمل کرنے والوں کا سارا بوجھ اس پر پڑے گا اور ان لوگوں کے بوجھ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ معلوم ہوا اسلام میں کسی نئے کام کے جاری کرنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ضروری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے نور بصارت عطا ہوتا ہے اور نور بصیرت بھی ملتا ہے۔ وہ نور ان کے قلوب کو غلطی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ نور غالب منظ کسف و غسق درمیان اس بعین نور حق، وہ ایک نور ہے سب پر چھا جانے والا، گہن اور اندھیرے سے محفوظ، اور وہ نور حق کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی گمراہی اور تاریکی سے محفوظ رکھنے کے خاطر وہ نور عطا فرماتا ہے جو اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ والے اس نور کی بدولت مثل نور بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، اس شعر کے اندر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان قلوب بنی آدم کلھا من اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، یعنی کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، یعنی تمام بنی آدم کے دل ایک واحد کی مانند ہیں، خدا رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں وہ جس طرف چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ امام غزالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء لأثبتہ و ان شاء لأزاغتہ، یعنی مومن کا دل خدا رحمان کے درمیان ہے، وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا کر دیتا ہے، چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جہاں تک خدا کی رضا اور مشیت کا معاملہ ہے تو قرآن پاک نے صاف بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس سے اعراض کرے اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ رضا الہی کا ایک عام طریقہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ تم مخلوق خدا کو راضی رکھو، اللہ کے کمزور بندوں پر رحم کرو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اشک خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی بر ضعیف
رحم آر۔ اگر تم اللہ سے رحم کے خواستگار ہو تو پہلے خود کمزوروں پر رحم کرو، اگر چشم نمناک کے متمنی ہو تو اس پر رحم کرو جو آپ دیدہ ہو کر تم سے معافی مانگ رہا ہے۔ جو خدا کی رحم کا طالب، خدا کی رضا کا طالب ہو، اس کو رحم کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جو کمزوروں اور پریشان حالوں پر رحم کرتا ہے، خدا کی رحمت خود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں یقیناً اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح جامع صغیر کی ایک حدیث ہے کہ یقیناً جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی آرزو کرے گا، اور یقیناً جہنم سے وہ اجتناب کرے گا جو اس سے خوف زدہ ہوگا۔ یقیناً اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم کرو، حد سے زیادہ رحم کرو، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو کہ تمہاری غلطیاں معاف کی جائیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رحم کے مستحق وہ ہیں جو قانون کی زد میں نہ ہوں۔ قانون کی زد میں آ جانے پر قانون کا اجرا ان کے حق میں رحم ہے، کیونکہ وہ اس کو جرم سے روکنے کا طریقہ ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی تسبیح میں لگ جاؤ، خدا کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تم تسبیح کے بدولت رفتہ رفتہ مثل پرندوں کے معصوم ہو جاؤ گے۔ ہست تسبیحت بخار آب گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل۔ تیری تسبیح و تقدیس بمنزلِ گارے کے ہے، جو تیرے دل کی سچائی کے سبب بہشت کا پرندہ بن جاتی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے اور آپ کے پھونکنے سے مٹی کے پرندے زندہ ہو جاتے تھے، اسی طرح اگر تمہارا قلب تسبیح کے نور اور اللہ کے ذکر سے پاک و صاف ہو جائے اور تمہارے زبان کے اندر طہارت و پاکیزگی آ جائے، تو تم اگر اس پر پھونکو اور دم کرو، یا جو الفاظ تمہارے منہ سے نکلیں اور تمہاری نگاہ اس کے اوپر پڑے، تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔